ہمارے ہاں جو محافل میلاد اور محافل نعت مروج ہیں ان میں ایک اصلاح کی بڑی شدید ضرورت ہے، اور وہ اصلاح یہ ہے کہ منتظمین سے لے کر نقیب، نعت خوان، حتیٰ کہ خطیب تک اور عوام الناس تک لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوتی اور محفل نعت میں جا کے نعت پڑھتے ہیں یا خطاب کرتے ہیں یا نقابت کرتے ہیں، اور اگر رات گئے تک محفل نعت جاری رہے تو اکثر لوگوں کی نماز رہ جاتی ہے، فجر کی نماز۔ کئی تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور جو پڑھنے والے ہیں ان کی فجر کی نماز رہ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، نماز اسلام کے ارکان میں سے بنیادی رکن ہے۔ جس بندے نے نماز چھوڑ دی جو فرض عین ہے، تو وہ بھلے جتنی نعتیں پڑھتا رہے اور عشق کے دعوے کرتا رہے تو یہ اس کی خود فریبی ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، چونکہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے عشق کے مقام کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بغیر پالیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے، فَعَرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، فرمایا کہ حبیب جو ہماری یاد سے اعراض کرے تو آپ بھی اپنا اس سے چہرہ پھیر لیں۔ نبی کریم علیہ السلام اس بندے سے قطعاً راضی نہیں ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، جس کا قرآن سے ایک سادہ سا تعلق ہے، قرآن نہیں پڑھتا، قرآن میں تدبر نہیں کرتا، اس کی تلاوت نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من احب القرآن فقد احبا، کہ جس نے قرآن سے محبت کی اسی نے نبی کریم علیہ السلام سے محبت کی۔ تو ہم کہیں اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہے کہ ہم نمازیں چھوڑ کر، فرائض چھوڑ کر، محرمات کا ارتکاب کر کے ہم نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کریں؟ یہ صحیح حدیث میرے سامنے موجود ہے، سنن النسائی کے امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث امام ترمذی نے بھی روایت کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لیس بین العبد و بین الکفر الا ترک الصلاۃ، فرمایا کہ بندے اور کفر کے مابین صرف نماز کو چھوڑنا ہے، یعنی جب وہ نماز چھوڑ دے گا وہ کفر کی حد تک پہنچ جائے گا۔ کتنی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو جان بوجھ کر نمازیں چھوڑتے ہیں اور اس دھوکے میں اور فریب میں مبتلا ہیں کہ جی ہم نبی کریم علیہ السلام کے بہت بڑے عاشق ہیں۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث جو سند کے اعتبار سے حسن ہے یہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن نماز کا ذکر فرمایا، نماز کا، اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا، من حافظ علیہا، جس نے نماز پر حفاظت کی، نماز پر حفاظت کی، نماز کی محافظت کی، کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، تو فرمایا اس بندے کے لیے قیامت کے دن نور بھی ہوگا، اس کے لیے برہان، دلیل اور حجت بھی ہوگی، اور اس کے لیے قیامت کے دن نجات بھی ہوگی۔ نماز کی حفاظت کی وجہ سے نجات ملے گی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، لَمْ يَكُنْ لَهُ نور، اس کے لیے نور نہیں ہوگا، بھلے وہ نعت خوان ہو، نقیب ہو، خطیب ہو، منتظم ہو، لیکن نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، فرمایا اس کے لیے قیامت کے دن نور نہیں ہوگا، اس کے لیے ولا برہان، نہ اس کے پاس کوئی اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی حجت ہوگی، کوئی دلیل ہوگی، ولا نجات، اور نہ اس کو قیامت کے دن نجات ملے گی۔ اور وہ یہ سمجھتا ہے کوئی عاشق یا نقیب یا نعت خوان یا خطیب کہ ہم نماز چھوڑ دیں گے تو ہمارا حشر حضور کے غلاموں میں ہوگا، تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيَّ بْنِ خَلَف، فرمایا قیامت کے دن وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، جس نے نماز کی حفاظت نہ کی۔ اب کون بندہ یہ چاہتا ہے کہ ان چار بڑے بڑے کافروں کے ساتھ اس کا حشر ہو؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں میں اگر حشر چاہتے ہو کہ تمہارا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے، پنجگانہ نماز پڑھو۔
ज़िंदगी के आखिरी सांस तक पढ़ो। वाबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन, तो अपने रब की इबादत उस वक्त तक कर जब तक तुझ पे मौत नहीं आती। और ये भी मसला याद रखें कि बहुत लंबी महफिल जिसके साथ फजर की नमाज रह जाए, ये शरन दुरुस्त नहीं है। हमें अपने इस रवैये में इस्लाह करनी चाहिए। महफिल का दौरानिया इतना हो कि उसके साथ हम फजर की नमाज बआसानी जमात के साथ अदा करें। ये मुअत्ता इमाम मालिक मेरे हाथ में मौजूद है। इमाम मालिक ने इस हदीस को रिवायत किया कि हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना खिलाफत है। आपने सुलेमान बिन अबी हस्मा को फजर की नमाज में गैर हाजिर पाया, फजर की नमाज। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके घर चले गए। खलीफा वक्त हैं, लेकिन नमाज की कितनी अहमियत है उनकी निगाहों में। उनके घर चले गए और जाकर उनकी वालिदा से पूछा कि आपके बेटे सुबह नमाज पर नहीं आए। तो उन्होंने जवाब दिया कि इन्नहु बाता युसल्ली, वो सारी रात नफल नमाज पढ़ते रहे। अब कोई बुरा काम नहीं किया, अच्छा काम किया है, नवाफिल पढ़ें। फ़ग़लबतहु ऐनाहु, फिर वो फजर जमात के बग़ैर पढ़ के वो सो गए और उन्हें नींद का गलबा हो गया और वो जमात में शामिल नहीं हुए। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया लिअन अशहद सलात सुबह फिल जमाती अहब्बु इलैया मिन अन अक़ूम लैला। हज़रत उमर ने फरमाया कि मैं सारी रात नफल पढ़ूँ लेकिन सुबह की नमाज जमात से ना पढ़ूँ, मुझे इससे ज़्यादा ये महबूब है कि मैं सारी रात सोया रहूँ और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ूँ। ये है दीन का तसव्वुर नमाज के बारे में। इसलिए हमें सबसे पहले नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो सबसे मरगूब इबादत है, जो फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, उस नमाज की हमें हिफाजत करनी है। यही इश्क़ रसूल है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।